امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر مبارک ہے مدینہ رسول۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے اندر کتنی بہاریں پیدا فرمائی، آپ کے ذریعے سے اس شہر کو پاکیزہ بنایا، امن والا بنایا، اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے شفا والی جگہ بنا دیا۔ وہاں رہنے والے لوگ اپنے آپ کو خوش نصیب بتلاتے ہیں، لوگوں کی تمنا یہ اے کاش ہمیں مدینے کے اندر موت نصیب ہو جائے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ 17 سال تک مدینہ منورہ کے اندر رہ گئے، روضہ رسول کے سائے کے اندر بیٹھتے رہ گئے، مسجد نبوی کے اندر نمازوں کا اہتمام کرتے رہ گئے، نمازوں کی پابندی کرتے رہ گئے، اللہ کو راضی کرتے رہ گئے۔ 17 سال گزرنے کے بعد ایک مرتبہ سوئے ہوئے خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہو گیا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے 17 سال موت کا انتظار کرتے ہوئے ہو گئے، مجھے آج تک موت نہیں آئی ہے، میری تمنا یہ مجھے کاش مدینے میں موت آ جائے، میں مدینے سے باہر نکلنا نہیں چاہتا، کہیں باہر جاؤں گا موت کا غلبہ طاری نہ ہو جائے۔ اے اللہ کے رسول آپ مجھے بتا دیجئے موت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا، اسی حال کے اندر خواب سے بیدار ہو گئے۔ 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا، کسی چیز کے بارے میں نہیں بتلایا، کوئی کلام نہیں فرمایا، اللہ کے نبی نے ایک لفظ بھی کہنا گوارا نہیں فرمایا۔ امام مالک بیدار ہوئے، پریشان ہے، 5 چیزوں کا اشارہ کس طرف کیا گیا؟ اللہ کے نبی نے 5 انگلیاں دکھائی ہیں، ان 5 انگلیوں سے کیا مراد لیا گیا؟ آپ صبح کے وقت بیدار ہوئے، اپنے خادم کو بلا لیا، اور خادم کو بلانے کے بعد فرمایا تم فلانی جگہ پر چلے جاؤ، امام ابن سیرین رحمہ اللہ موجود ہے، وہ خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں، اللہ نے ان کو اتنا علم عطا فرمایا، تم ان کے پاس جاؤ، جا کر پتہ کر کے آؤ اللہ کے نبی نے 5 چیزوں کی طرف کہاں پر اشارہ فرمایا۔ 17 سال ہو گئے موت کا انتظار کرتے ہوئے کہ مجھے مدینے میں موت آ جائے بس، لیکن موت کا علم کس کو ہے؟ اللہ کی ذات کو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میری تمنا، میری تڑپ یہ ہے کہ مجھے آپ کے شہر میں موت نصیب ہو جائے۔ 17 سال ہو گئے مجھے انتظار کرتے ہوئے، آپ مجھے بتلائیے میری موت کب آئے گی؟ میری موت کب آئے گی؟ آپ نے 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا، بیدار ہوئے، سمجھدار تھے، کسی ڈھونگی بابا کے پاس نہیں گئے جو اپنے پاس سے کوئی کہانی پڑھ کے سنا دے، بکرا دو چھترا دو پھر جان چھوٹے گی۔ کہاں گئے؟ حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس، اپنے خادم کو بلایا، ان کے پاس روانہ کیا۔ خادم امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس آیا، فرمایا اللہ والے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بیان کرو۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے سننے کے بعد فرمایا مجھے بتاؤ یہ خواب دیکھنے والا کون ہے؟ یہ عام انسان کوئی نہیں ہے، یہ عام آدمی کوئی نہیں ہے، یہ خواب دیکھنے والا کوئی اونچے درجے کا انسان ہے، اعلیٰ ظرف کا مالک ہے، کوئی اللہ کا بڑا بزرگ، اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کا بندہ ہے۔ آنے والے خادم نے بتا دیا، اللہ والے کیا بتاؤں، یہ خواب دیکھنے والا امام مالک رحمہ اللہ، جن کی صبح حدیث پڑھانے میں گزری ہے، شام حدیث پڑھانے میں گزری ہے، دوپہر حدیث پڑھانے میں گزری ہے، راتوں کو اللہ کے سامنے روتے رہے، اس حال کے اندر ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ امام ابن سیرین نے فرمایا اللہ کے نبی نے خواب میں جو 5 انگلیوں کی طرف اشارہ فرمایا، آپ نے فرمایا یہ 5 چیزیں ہیں جن کو اللہ کے سوا دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ ان 5 چیزوں کے اندر سے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کل کون مرے گا کون زندہ رہے گا کس کے علم میں؟ اللہ کے علم۔
یہ سورہ لقمان کی آخری آیت مبارکہ، اس میں 5 جز بیان کیے گئے، 5 چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ فرمایا کہ موت کا علم اللہ کو ہے، نہ نبی کو ہے، نہ رسولوں کو ہے، نہ پیغمبروں کو ہے، نہ فرشتوں کو ہے، کسی کو بھی نہیں ہے۔ موت کا علم صرف اللہ کی ذات کو۔